بہت شکریہ. آپ نے نیوز ہیڈ لائنز اور خبریں دیکھی تفصیل کے ساتھ, اور یہ سلسلہ جاری ہے ARY نیوز پر گاہے بگاہے آپ کو ہیڈ لائنز ڈیولپنگ سٹوریز بتانے کا, اور ساتھ ساتھ تبصروں, تجزیوں اور معلومات کا بھی, اور یہ بھی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ دن جس کا آغاز بڑے زبردست انداز سے ہوا ہے, کیا اپنے اختتام پر کیا خبریں لاتا ہے, نہیں لاتا, کیا ہوتا ہے. ذرا سب کچھ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا لاہور اسٹوڈیو, ہمارا اسلام آباد بیورو بہت ایکٹیو ہے. اگر ہمیں دکھا بھی سکیں تو ہمارے مہمان, تو ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. برادر اشفاق ستی ہمارے ساتھ ہیں, خاور گھمن صاحب, حسن ایوب صاحب موجود ہیں, اور محمد مالک صاحب بھی تشریف فرما ہمارے ساتھ وائس سیٹلائٹ کنیکشن. ہم سب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مین وائل ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیجیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو آخری جو بیان آیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے, وہ کہتے ہیں ایک بار پھر ایک کیفیت میں نظر آئے ڈونلڈ ٹرمپ. فرق یہ ہے کہ اب کی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ گالی انہوں نے دل میں ہی دے دی ہے, پھر ٹویٹ سٹارٹ کیا ہے, دی ضرور ایسا لگتا ہے, اور غصہ, جھنجھلاہٹ, تل ملاہٹ, سرسراہٹ. The fake news media has lost total credibility. حالانکہ بات 500 بار کہہ چکے ہیں وہ, not had any to begin with because of their massive Trump derangement syndrome, sometimes referred to as TDS. یہ انہوں نے فرمایا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ترین غصہ ہے وہ کس بات پر ہے, اور اس سے بھی آپ کو ماحول سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ وہاں پر کیا بات ہے, کہ صرف یہاں تجزیوں میں یہاں صرف مالک صاحب اور حسن ایوب صاحب اور خاور صاحب اور اشفاق صاحب نہیں کہہ رہے, یہ نیل کے ساحل سے لے کے تابا خا کے کاشغر ایک ہی بات ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو غصہ اس لیے آ رہا ہے اس میڈیا پہ, اس لیے کہ they love saying that Iran is winning. یہ ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے کہنے میں کہ ایران جیت گیا, when in fact everyone knows that they are losing. حالانکہ سب کو پتا تو ہے کہ وہ ہار رہے ہیں, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں بھائی جان, and losing big. Their navy is gone, their air force is gone, their anti-aircraft apparatus is non-existent, radar is dead, their missile and drone factories have been largely obliterated along with missiles and drones themselves. آپ کو یاد ہے انہوں نے آج سے 8 مہینے پہلے مجھے اور آپ کو ایسے ہی بتایا تھا کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹی کو ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, تہس نہس ختم, صفحہ ہستی سے مٹا دیا, نیست و نابود کر دیا. پھر 8 مہینے بعد چڑھائی کر دی کہ یار یہ ایٹم بم بنانے والا تھا. تو بہرحال ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سب ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دیر لانگ ٹائم لیڈرز آر نو لانگر وتھ اس. وہ ایک اس کا انداز ہے, ایک تکبر بھرا, پریز ٹو بی اللہ. دا اونلی تھنگ دے ہیو گوئنگ is the threat that a ship may bunk into one of their sea mines, which by the way all 28 of their mine dropper boats are also lying at the bottom of the sea. کہ آپ نے ہرمز پہ بھی ایک تڑی لگائی بھی ایران نے, حالانکہ ایسا ویسا کچھ ہے نہیں. تو نہیں ہے تو آپ کھلوا لیتے بھائی جان, آپ تو باقی ممالک سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کھلوا لو. تو بہرحال we are now starting the process of clearing out the Strait of Hormuz as a favor to countries all over the world. اب ہم ہرمز کھلوا رہے ہیں, باقی ممالک پہ فیور کر رہے ہیں. یاد رہے یہ وہی آدمی کا بیان ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑے دنوں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں نہیں کھلوا رہا, خود کھلوا لو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں میں کھلوا رہا ہوں, میں فیور کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. چائنا, جاپان, ساؤتھ کوریا, فرانس, جرمنی اینڈ مینی ادرس, میں ان لوگوں کو فیور کر رہا ہوں, میں کھلوا رہا ہوں. انکریڈبلی they don't have the courage or will to do this work themselves. خود تو یہ کروا نہیں سکتے, میں کروا رہا ہوں. Very interestingly however, اب آخری بات بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ دلچسپ بات یہاں پہ یہ بھی ہے, ٹرمپ کے مطابق empty oil carrying ships from many nations are all heading to the United States of America to load up with oil. Thank you for your attention to this matter. کہ خالی جہاز بڑھے چلے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف تیل لینے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس تو بہت ہے, ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے, 2 ممالک کی کمبائنڈ سے زیادہ ہمارے پاس ہے, اور وینزویلا بھی اب گھر کی بات ہے تو آپ ہم سے لیں. پچھلے ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے وہ دکان نہیں لگتی ہے نہیں تو بورڈ لگا ہوتا ہے کہ ایک بار آزمائش بار بار فرمائش, آج ہی طلب کیجیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے اس میں باقاعدہ ایڈورٹائز کیا ہے کہ آپ کو بہترین آئل دیں گے, سویٹسٹ کوٹ اینڈ کوٹ کا سویٹسٹ آئل دیں گے, اور ہمارے پاس بہت ہے, ہم سے لے لو. محمد مالک صاحب اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں نے کسی کو اتنے مزے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ پڑھتے آج تک نہیں دیکھا, اور اگر آپ کی ریکارڈنگ چلی جائے امریکن ایمبیسی میں تو آپ کو آئندہ ویزا نہیں ملنا. پہلی بات تو یہ اتنے مزے لے کے آپ ٹویٹ پڑھے دیکھیں. یعنی اب یہ میرا خیال ہے انصاف کیا ہے میں نے, اس ٹویٹ کو ایسے پڑھا جانا چاہیے, اور کیا کروں میں اس وقت, کیا کہوں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ٹھیک کر رہا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ باتیں کرے نا تو ہم اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کیسے سمجھیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو ڈو دیز تھنگس, اور وہ یہ ٹھیک ہے, وہ ریٹرک کہتا ہے بڑی چیزیں کریں. اور آن اے سیریس نوٹ بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں کو ضرورت ہے.
اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو صحیح آگ لگتی ہے. مجھے ہنری کسنجر کی ایک بات یاد آ گئی. ہنری کسنجر نے ایک بار لکھا اپنی کتاب میں کہ جب آپ کی اے سیمیٹرک وار ہوتی ہے، جس طرح ہو رہی ہے، ایران اے سیمیٹرک لڑ رہا ہے، یہ دو آرگنائز فورسز پڑ گئی ہیں، اس نے کہا جو حملہ آور ہوتا ہے یا جو بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر وہ جیتے نہ تو ہار جاتی ہے، اور جو دوسرے سائڈ والے ہیں اگر وہ صرف ہارے نہ تو وہ جیت جاتے ہیں. اس لیے ایران جیتا ہوا ہے کیونکہ وہ ہارا نہیں. وننگ ٹریڈیشنل سینس میں ون نہیں ہے ایران کی، لیکن بس اٹ ہیز ون سمپلی بائی ناٹ لوزنگ. دو اس نے نیوکلیئر پاورز کو فارغ کیا ہے. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ایشو اب مین پوائنٹ بن گیا ہے جو اس جنگ میں کہیں تھا ہی نہیں. اسٹریٹ آف ہرموز واز نیور اے کاز آف دس وار. وجہ نہیں تھی، وہ ایک کانسیکوینس آف وار ہے. جس طرح ایرانینز نے اس کو عقل مندی سے کھیلا اور اس ایلیمنٹ کو لائے، ہاریزونٹل وار پھیلائی، ورنہ انہوں نے تو مل کے اڑا دینا تھا ایران کو. سعودی عربیہ، انہوں نے اسرائیل نے اور امریکہ نے سپیریئر ایئر پاور سب کچھ تباہی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. سو مالک صاحب اب جب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو صاف کروا رہا ہوں باقی ممالک کے لیے، ان میں تو ہمت نہیں ہے میں تو یہ کیا اس کو ایک اور بھڑک سمجھیں؟ ہو سکتا ہے اگلے ٹویٹ میں اس کی بالکل الٹ بات لکھی ہو یا کیا؟ بالکل بھڑک ہے، بالکل بھڑک ہے. دیکھیں ریالٹی کیا ہے. میں ابھی مائیکل کے کو بھی سن رہا تھا، بڑا زبردست ڈیفنس اینالسٹ ہے، بی بی سی پہ آتا ہے مائیکی کے. اس نے بڑی مزدار باتیں کی ہیں. اس نے پوائنٹ آؤٹ کرایا، اس نے کہا اگر یہ ہرموز کو کھولنا ہے تو ایک تو 100 کلومیٹر کی پٹی ہے جس پہ آپ کو قبضہ کرنا ہوگا. کریکٹ. پھر آپ کو گراؤنڈ ٹروپس لانے ہوں گے، یا آپ 6 کشتیاں بھیج کے یا 200 جہاز سے بمبارڈمنٹ کر کے ہرموز نہیں کھول سکتے. سو یہ فزیکلی امپاسبل ہے. کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے اس وقت امریکہ کے اندر کہ گراؤنڈ ٹروپس آئیں اور ان کے کوئی 40 100 50 لوگ مارے جائیں اور پھر چیز وہیں کی وہیں کھڑی رہے. اب یہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کے خانے میں چلے گئے ہیں امریکہ اور ایران دونوں، جس کو میڈ کہتے ہیں. صحیح اس کا بنتا ہے ایکرونیم، میڈ صحیح بنتا ہے، کیونکہ دونوں کی ضرورت ہے امن. ٹھیک ہے. اور اب ایران کو امن وتھ ڈگنیٹی مل رہا ہے. اگر یہ نیگوسیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ امن ملے گا، اور ان کو ایک باعزت راستہ مل رہا ہے. اس لیے اس وقت جو سب سے بڑی فتح ہوگی نا اس ایگریمنٹ کی اس ٹائم پہ، اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے، دیٹ از اے ویری بگ وکٹری. کریکٹ. یہ بہت بڑا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. بالکل. سو نیوکلیئر تو بات ہی نہیں کر رہا. ٹرمپ کوئی نیوکلیئر کی بات کر رہا ہے؟ کوئی نیوکلیئر کی بات نہیں کر رہا. بات ہو رہی میزائل پروگرام، وہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. ایون انریچمنٹ جو ہے آن ایرانین سوئل، اس کے بھی سولوشنز ہیں. وہ میں نے پہلے بھی آپ نے تفصیل سے بتایا بھی تھا کہ اس میں کس طریقے سے پاکستان کی ممکنہ طور پر ایک کیریکٹر. اصل چیز 3 چیزیں ہیں کہ کمپنسیشن، اس پہ ایران کا فارمولا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں ٹول لگاتے ہیں ہم اپنے نقصانات کی یہاں سے انکم کر سکتے ہیں. جو ان کے ایسٹس فروزن ہیں اس پہ امریکہ کی لائن ابھی تک یہ ہے کہ ہم ٹکڑوں میں کھولیں گے جیسے جیسے معاہدے امپلیمنٹ ہوں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، سینکشنز آپ ایک جھٹکے میں ختم کریں، ہمارے ایسٹس جو فروزن ہیں وہ ہمیں آپ کھولے. وہ 200 بلین پلس کے ایسٹس ہیں، مذاق نہیں ہے. یہاں پہ میں امریکن میڈیا میں اور ان کے اینالسٹ کو سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا شاید 6 بلین کی قسطوں میں کھلے گا، 8 بلین کی. سو یہ سینکشننگ کے سپیڈ سے لفٹ ہوتی ہیں. اور میزائل پروگرام ایران کے تحت نان نیگوشیبل ہے. وہ پہلے کہتے تھے ہم نے امریکہ کے لیے میزائل نہیں بنائے، ہم نے مڈ رینج کے میزائلز رکھے ہوئے. یہ 2 اصل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اپنے گفتگو کی بنیاد رکھ دی. میں ذرا